لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المسدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء صلوات. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار عالم بحق جناب سیدہ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. اور جن مومنین نے آج کی اس مجلس میں حصہ لیا نظر و نیاز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے جن مومنین نے اہتمام کیا، پروردگار سب کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بالخصوص اس انجمن کا سکینہ ٹرسٹ کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، پروردگار ان کو اسی طرح دین کی خدمت میں مشغول فرمائے. پروردگارہ اس ذکر کے صدقے ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، اور اس مجالس، اس ذکر عزاداری کے والی و وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم،
چونکہ ایام شہادت سیدہ دو عالم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی اس مجلس میں بی بی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی معرفت کے حوالے سے۔ یہ خداوند عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہم پر یہ اپنا احسان کیا کہ اس نے اس دنیا میں جب نگاہ ڈالی تو سب سے پہلے اتنی مخلوقات میں سے اس نے جب ہمیں بنانا چاہا تو اس نے اپنی اتنی مخلوقات میں سے یہ ہم پر لطف کیا کہ ہمیں انسانیت کا لباس پہنا کر بھیجا۔ وہ خالق اللہ ہے، وہ مالک اللہ ہے، وہ مختار ہے، وہ جیسا چاہتا جس صورت میں چاہتا ہمیں بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ سب سے پہلے اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد بھی اس نے ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا۔ انسان بنانے کے بعد بھی اس نے ہمیں ان کے در پہ ڈال دیا جن کا وہ خود عاشق ہے۔ اور اسی لیے روایتیں کہتی ہیں کہ روز محشر 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ ایک خاص اہمیت دے گا۔ 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو ایک خاص پروٹوکول دیا جائے گا روز محشر۔ اچھا، وہ دن کون سا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس دن کے بارے میں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابیہ، کہ ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر انسان ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہوگا کہ کہیں مجھے امان مل جائے۔ ایسے دن میں کہ جہاں ہر انسان کسی نہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا، وہاں معصوم فرماتے ہیں 3 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ ایک خاص عظمت دے گا۔ اب وہ کتنے خاص لوگ ہوں گے کہ جن کو خدا پروٹوکول دے رہا ہے؟ فرمایا پہلا گروہ ایسا ہوگا کہ جس کو منادی ندا دے گا، این الرجبیون، رجبیون کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا اٹھے گا کہ جن کے نورانی چہرے ہوں گے اور ان کو ایک خاص اہمیت و مقام دیا جائے گا، فرشتوں کی صفیں ان کے ارد گرد ہوں گی اور کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو بہشت میں داخل کیا جائے۔ اب لوگ پوچھیں گے خدایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز پروردگار آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماہ رجب میں مستحب روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اگلا مہینہ ماہ رجب کا آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ پھر آواز آئے گی این رضویون، رضویون کہاں ہیں؟ کہا ایک اور گروہ اٹھے گا مومنین کا کہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، کہ جن کو ملائکہ کی صفوں کے جھرمٹ میں بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا پروردگارہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں امام رضا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب روایت کہتی ہے، آواز آئے گی این الفاطمیون، فاطمیون کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک گروہ اٹھے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں، ان کو ہزار ہزار ملائکہ کی صفوں کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ بہشت کی طرف لے کے جایا جائے۔ پوچھا جائے گا پروردگارہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا اہتمام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے، جو دنیا میں فاطمی تھے۔ امام صادق فرماتے ہیں اس وقت جب یہ مقام دکھایا جائے گا محب فاطمہ کا عالم محشر میں، امام فرماتے ہیں اس وقت ہر محشر میں آنے والا انسان یہ حسرت کر رہا ہوگا اے کاش دنیا میں ہم بھی فاطمہ سے محبت کرتے ہوتے، اے کاش دنیا میں ہم بھی فاطمہ والے ہوتے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ روز محشر در حقیقت نام ہے معرفت فاطمہ کا۔
اللہ اکبر. یعنی اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جناب سیدہ کی عظمت تب سمجھے گا جب خدا روز محشر سجائے گا، کہ جس کے لیے آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ، کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ آ رہی ہیں. یعنی کیا پروردگار عالم جناب سیدہ کا مقام دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں پہچانو فاطمہ کون ہے. بس ہم خوش نصیب ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں فاطمی بنا کر بھیجا ہے. ان مجالس کی اہمیت آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب اس کے بدلے میں آپ کو وہاں اجر دیا جائے گا. اس وقت ہم حسرت کریں گے اے کاش ایک اور جناب سیدہ کی مجلس میں شرکت کر لی ہوتی. بس آپ کے سامنے جو آیہ قرآن سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیا نمبر 190، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل والوں کے لیے دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی خلقت میں نشانیاں ہیں. یہی سبب ہے کہ جتنا قرآن کی تلاوت پر زور دیا گیا، اس کی اہمیت کو بتایا گیا، اس سے زیادہ اہمیت یہ دی گئی کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بار بار کہیں خدا کہتا ہے فلا تعقلون لہم قلوب ولا یفقہون بہا، کیا ہو گیا ہے تم کیوں عقل کے ساتھ تفکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم کیوں تفکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن میں بار بار اللہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرو، تفکر کرو. کیوں؟ یعنی فکر کو استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنا اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ بار بار آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کئی مرتبہ تمہارے ایک لمحے کی فکر تمہاری کئی سال کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. ایک لمحے کی فکر انسان کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے. یعنی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو. عقل کو اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے تاکہ تم دیکھو کہ تم عقل کے ساتھ جب قرآن کو پڑھو گے تو قرآن تمہیں بتائے گا کس کے در پہ جانا ہے، کس کے در سے رکنا ہے. یعنی قرآن بار بار انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ فکر کو استعمال کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو. تمہارے ایک لمحے کی فکر اور غور و فکر، تمہارا تدبر کرنا تمہیں لشکر یزید سے نکال کر حسین کے لشکر میں شامل کر سکتا ہے. یعنی یہ ہے غور و فکر کی اہمیت. اسی لیے قرآن بار بار اس چیز پر جو ہے وہ زور ڈال رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کی خلقت کیسی کی ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے کیسے آسمان کو بلند بنایا. تم کیوں اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں دیکھتے ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا؟ تم کیوں نہیں دیکھتے ہم نے زمین کو کیسے بچھایا؟ کس لیے یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ان چھوٹی چھوٹی اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچو. یعنی تمہیں کہا کہ زمین کی خلقت میں، آسمانوں کی خلقت میں غور و فکر کرو تاکہ تم خدا تک پہنچ سکو. اب لوگوں نے جب زمین اور آسمان میں غور و فکر کرنا چاہا تو لوگ اسی اللہ کی مخلوق میں پھنس گئے. کسی نے جب آسمانوں کی طرف دیکھا، کسی نے سورج کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے چاند کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے ستارے کو اپنا خدا مان لیا. یعنی جن اللہ نے جن نشانیوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ خدا تک پہنچیں، لوگوں نے انہی کو خدا مان لیا. لیکن اللہ نے بھی انتظام کیا تھا. اللہ نے
بندے نے اپنے انگلی کے اشارے سے اس سورج کو پلٹا کے بتایا کہ خدا کوئی اور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ انسان جس اللہ کی نشانیوں کو خدا سمجھ رہا تھا، اللہ نے کچھ ایسی آیات بھی بنائی کہ جو ان سے بھی بڑی تھیں، کہ جس نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ جب علی جیسا بندہ اللہ نہیں ہے تو پھر یہ سورج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے سورج اور چاند کو اپنا خدا مانا، اللہ نے ایک ایسا اپنا نمائندہ بھیجا جس نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں، لوگوں نے ستاروں کو اپنا خدا مانا، لیکن اللہ کی ایک ایسی کنیز آئی کہ جس نے اسی ستارے کو اپنے دروازے پہ جھکا کے بتایا کہ یہ خدا کی مخلوق ہیں، جب اللہ کے اتنے بڑے بندے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم خدا ہیں. یہی تو سبب ہے کہ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان میں غور کرو، یہ تمہیں خدا کا پتہ دیتے ہیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو اللہ کہے کہ یہ تمہیں میرا پتہ دیتی ہیں، یہ تمہیں مجھ تک لے کے آ سکتی ہیں، تو اگر اہل بیت جیسی نشانیاں ہوں تو پھر انسان کس طرح خدا تک نہیں پہنچے گا؟ یعنی جو در فاطمہ پہ آ جائے در حقیقت وہ اس کو خدا مل جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو خدا تک لے کے جاتے ہیں. اب یہ زمین و آسمان کی خلقت، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے. یہ زمین و آسمان کی خلقت ہوئی کب؟ راوی کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کی خدمت میں آئے. صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر بلند آواز سے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا نور کب سے ہے؟ رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود سن، جب کچھ بھی نہ تھا سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. اولو ما خلق اللہ نوری. کہا پھر اللہ نے میرے نور سے ایک نور جدا کیا، انا و علی من نور واحد. کہا جب ہم دونوں کا نور بنایا پھر ہمارے نور سے اللہ نے حسن و حسین و فاطمہ کا نور بنایا. کہا کچھ بھی نہ تھا، ہمارا نور تھا یا خدا کی ذات تھی. کہا یا رسول اللہ پھر اللہ نے ففتق نوری، جب اللہ نے میرا نور کھولا خلق منہ السماوات والارض، اللہ نے میرے نور سے زمین و آسمان کو خلق کر دیا. یعنی خدا نے میرے نور سے زمین و آسمان کو بنا دیا. کہا پھر ففتق نور علی، اللہ نے جب علی کے نور کو کھولا خلق منہ العرش والکرسی، اللہ نے علی کے نور سے عرش و کرسی کو خلق کر دیا. ففتق نور الحسن، اللہ نے حسن کے نور سے خلق منہ اللوح والقلم، اللہ نے حسن کے نور سے لوح و قلم بنا دیے. جب حسین کے نور کو کھولا تو حسین کے نور سے جنتیں اور حور العین کو خلق کر دیا. اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے جب پوری کائنات سجا دی، کائنات میں سب کچھ موجود تھا، اللہ نے فرشتے بنا دیے، اللہ نے تمام کائنات سجا دی. کہا جب سب کچھ بن گیا فرشتوں نے وہاں پر اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ خدایا سب کچھ ہے مگر اس کائنات میں اندھیرا کیوں ہے؟ بھائی جو مجلس سننے آئے ہیں سیدہ کی کہ خدایا سب کچھ ہے مگر کائنات میں کچھ نظر نہیں آ رہا. چاند ہے مگر اس میں روشنی نہیں ہے، سورج ہے اس میں ضیاء نہیں ہے، پروردگارہ جنت ہے اس میں نور نہیں ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا عبداللہ ابن مسعود اس وقت اللہ نے جب نور فاطمہ کو کھولا زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گئے. کہ جب خدا نے نور فاطمہ کو کھولا تو پوری کائنات روشن ہو گئی. کہا عبداللہ ابن مسعود اسی لیے تو فاطمہ کو زہرا کہا جاتا ہے. زہرا یعنی چمکا دینے والی، کہ جس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہوں. کیوں روشن نہ ہوں؟ اسی لیے تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا پروردگارہ یہ کیسا نور ہے
جو زمین سے آسمان کی طرف آ رہا ہے، جس نے آسمان کو بھی روشن کر دیا، جس نے جنت کو بھی روشن کر دیا، کہا میرے ملائکہ کو بتا دو زمین کی طرف نگاہ کر کے دیکھو، میری ایک خاص کنیز مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی جب جناب سیدہ مصلی عبادت پہ آتی تھیں تو ایسا نور بلند ہوتا تھا جو آسمان کو روشن کر دیتا تھا۔ کیوں روشن نہ ہو؟ کہ یہ وہ بیوی ہیں جس کی عظمت میں اللہ کہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے ابن آدم، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اور جب امام سے پوچھا گیا مولا یعنی کیا، یہ جو اللہ کہتا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہماری جدہ سیدہ ہے۔ اسی لیے جب پوچھا گیا لما سمی فاطمہ، بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن الخلق فطم عن معرفتها، اس لیے کہ پوری اللہ کی مخلوق جناب فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے۔ اللہ کی پوری مخلوق جناب سیدہ کی معرفت سے عاجز ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ یعنی خلق خدا میں کون کون آتا ہے؟ خلق خدا میں کون کون آتا ہے؟ کیا صرف ہم جیسے انسان ہیں یا پھر انبیاء آئمہ کہ جن کے لیے جب خود معصوم کہیں کہ ہماری جدہ کیا ہے، کہ جن کے لیے رسول اللہ کہیں اللہ اکبر، فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، نبی کی ذات کہ جس کی صداقت کی گواہیاں خود قرآن دے، ایسی ذات کہے، کہا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر تمام کائنات کا حسن، اچھائیاں، تمام کائنات کی خوبیاں اگر ایک ذات میں جمع کی جائیں، فرمایا لکان فاطمہ، وہ فاطمہ کی ذات بنے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ کبھی ہم اس حدیث کو، فقط اس حدیث پہ کم از کم ایک مجلس ہونی چاہیے کہ کیا مطلب لو کان الحسن شخصا، حسن یعنی کیا؟ کیا نبی فقط ظاہری حسن کی بات کر رہے ہیں؟ نبی تو وہ ہیں کہ جو ظاہری حسن کے لیے اتنی اہمیت نہ دے، اگر ظاہری حسن کو اہمیت دے تو پھر بلال جیسے کو مؤذن نہ قرار دے۔ نبی کی نگاہ انسان کے کردار پر ہے، اس کے ایمان پر ہے، اس کے یقین پر ہے، اس کے اخلاص پر ہے۔ اب نبی جب کہیں اگر تمام کائنات کی خوبیاں، صفات، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی خوبیاں دیکھنی ہوں، علی سے لے کے مہدی تک تمام آئمہ کی اچھائیاں دیکھنی ہوں، کہا اکیلی فاطمہ کی ذات کو دیکھ لو۔ اگر تمام کائنات کا حسن، اخلاق، کردار، عبادت جمع کی جائے تو فاطمہ کی ذات بنتی ہے۔ اب اس کے بعد نبی نے فرمایا الویل ثم الویل، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ فرمایا الویل ثم الویل، الویل لمن شک فی فضلها، فرمایا جہنمی ہے وہ شخص جو فاطمہ کی فضیلت میں شک کرتا ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو سیدہ کی فضائل میں شک کرے۔ عجیب ذات ہے بی بی کی، جس کے لیے خود نبی کہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفر، اگر علی نہ ہوتے تو روئے زمین پر فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اب کبھی اس حدیث کو غور سے پڑھیے کہ یعنی نبی کیا کہنا چاہتے ہیں، امام کیا کہنا چاہتے ہیں، لولا علی۔ اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آدم سے لے کے آخر تک فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ کفر یعنی کیا؟ اچھا ادھر امام کیا فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ ہے،
ادھر نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں الذی لا یدرکہ بعد الہمم، اللہ وہ ہے کہ جس کو انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی۔ دو ذاتیں ایسی ہیں جن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے، یا فاطمہ کی ذات یا اللہ کی ذات ہے۔ ادھر امیر کائنات اللہ کے لیے کہیں کہ اسے کوئی درک نہیں کر سکتا، ادھر معصوم فاطمہ کے لیے کہیں انہیں کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جیسے جناب سیدہ کے لیے کہا گیا لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اب یہ لفظ ایک اور جگہ استعمال ہوا، کہاں؟ قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ادھر اللہ کہیں کہ فاطمہ درک نہیں ہوتی، ادھر علی کہے کہ اللہ درک میں آنے والا نہیں، ادھر اللہ اپنے لیے کہے کہ اللہ کا بھی کوئی کفو نہیں، لیکن ادھر اللہ کہے کہ اگر علی کو نہ بناتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یعنی اللہ نے علی کو فاطمہ کا کفو بنایا۔ اور میں کہوں گا کیا کہنے یا علی تیرے کہ تو نے بی بی کا کفو بن کے اللہ کی توحید کو خطرے سے بچایا ہے۔ کہ مولا نے جناب سیدہ کا کفو بن کر، اگر علی کفو نہ ہوتے تو لوگ کہتے اس میں کیا کمال، اگر اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے تو فاطمہ کا بھی کوئی کفو نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اہتمام کیا، علی کو فاطمہ کا ہمسر بنایا۔ اب اگر کسی کو جناب سیدہ کی عظمت سمجھنی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ علی کیا ہے، اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں۔ یعنی کفو کا مطلب کیا ہے؟ ہمسر، برابر، ہم پلہ، ہم وزن۔ یعنی اتنا بڑا علی کہ جسے نبی کہیں یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، اے علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اگر بدن پر سر موجود نہ ہو تو بدن کی پہچان نہیں ہوتی۔ کبھی کہیں یا علی تیری نسبت وہی ہے جو روح کی بدن سے ہوتی ہے، اے یا علی تو میری روح ہے میں تیرا بدن ہوں۔ کبھی یہی نبی کہے کہ یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، قلبوں کا قلبی، اے علی تیری ہر چیز مجھ جیسی، یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ سی ہے۔ لوگ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ یعنی اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ فاطمہ کیا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ علی کیا ہے۔ یعنی جب علی کی ذات سمجھ میں آئے گی کہ علی کون ہے، علی وہ ہے جو عنزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین الشافع یوم الدین المصلی 51، علی وہ ہے امام التقیٰ وابن عم المصطفیٰ لیس السرا غیث الورا حتف العدا مفتاح النداء مصباح الدجا۔ علی کون ہے؟ علی جسے نبی کہے مکی مدنی بدنی احدی قرشی ہاشمی ولی وسیع سخی بہلول شریف۔ علی کون ہے جسے خود نبی کہے عین المشارق والمغارب تاج العی ابن غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ یعنی جسے پہچاننا ہے کہ فاطمہ کون ہے پہلے یہ دیکھے کہ علی کون ہے۔ جب علی کا مقام سمجھ میں آئے گا کہ اتنا بڑا علی کہ جس کو بندے دیکھیں تو دھوکہ کھا جائیں کہ بندہ ہے یا خدا ہے، اتنا بڑا علی کہ نہ سونے والا علی اگر سو جائے تو اللہ کی رسالت بچاتا ہے، اگر جاگ جائے تو اللہ کی توحید بچاتا ہے، اتنا بڑا علی بھی فاطمہ کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا علی فاطمہ سے آگے نہیں کھڑا ہوتا، فاطمہ کے برابر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کہے فاطمہ و علی ہم کفو ہیں،
ہم پلہ ہیں۔ کبھی سمجھے تو صحیح کہ یعنی کیا، یعنی فاطمہ و علی ہم کف یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ فاطمہ و علی ہم کف ایسے ہیں کہ جو علم علی کا ہے وہ علم سیدہ ہے، جو معرفت علی کی ہے وہ معرفت سیدہ ہے، جو یقین علی کا ہے وہ یقین سیدہ ہے، جو ولایت علی کی ہے وہ ولایت فاطمہ ہے، اور جو قدرت علی کی ہے وہ قدرت سیدہ ہے، جو شجاعت علی کی ہے وہ شجاعت فاطمہ۔ جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں جو بی بی کے فضائل سننے آئے ہیں کہ جو شجاعت علی کی ہے وہ شجاعت فاطمہ کی ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ جتنی شجاعت علی کی ہے اتنی شجاعت فاطمہ کیسے؟ بھائی جو منافق لباس منافقت پہن کر علی کی ذوالفقار سے بچ گئے تھے، فاطمہ نے اپنے خطبے سے مار دیے تھے۔ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ جو منافق لباس منافقت پہن کر علی کی ذوالفقار کا شکار نہ بنے، وہ فاطمہ کی شجاعت نے اپنے خطبے کی دھار سے مار دیے کہ یہ ہے جناب سیدہ، یعنی بی بی نے ظاہر کر دی ان کی منافقت کہ جو کام ذوالفقار علی سے نہ ہو پایا وہ بی بی کے خطبے نے کر دیا۔ کیا کیا بی بی نے خطبے میں؟ ایک جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر سماعت بیدار ہیں۔ یعنی کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کو نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی کیا جذبات میں آ کے نبی نے کہا؟ یہ نبی کی محبت تھی بیٹی کے لیے اس لیے کہا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، میرا نبی جو کرتا ہے وہی سے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی گفتار سب وہی ہے۔ وما ینطق عن الہوا کی مہر لگی ہے، وما رمیت اذ رمیت کی مہر لگی ہے، کہ جس نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ یہ مہر ہے کہ نبی کا ہر کام بھی اللہ کی طرف سے، نبی کا ہر قول بھی اللہ کی طرف سے۔ اور نبی کیا کہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور نبی کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے، ایک رسول ہے خدا کا۔ یعنی محمد کی حقیقت خبردار یہ نہ کہنا کہ 40 سال کے بعد کا رسول ہے، یعنی میرے محمد کی تمام زندگی رسالت ہے۔ اور اگر وہ کسی کو کہے فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی وہ محمد کا نہیں، وہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اور بی بی نے دربار میں جا کے پہلا جملہ کہہ کے اس منافق کا لباس اتار دیا اور اس کے چہرے سے منافقت کا چہرہ ہٹا دیا کہ بی بی نے کیا کہا؟ اعلموا انی فاطمہ، اس سے پہلے کہ تم مجھے جھٹلاؤ جان لو تم نے نبی کی حدیث سنی ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بی بی نے جاتے ہی اپنا تعارف کروایا کہ تم اگر جھٹلاؤ گے تو فاطمہ کو نہیں رسالت کو جھٹلاؤ گے، تم اگر جھٹلاؤ گے تو فاطمہ کو نہیں رسالت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ تمہارے سامنے فاطمہ نہیں رسالت کا ٹکڑا کھڑی ہے۔ اعلموا، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کیا لوگ نہیں جانتے تھے؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا کون ہے؟ در حقیقت بی بی حدیث یاد کروا رہی تھی کہ جو بار بار رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ یعنی در حقیقت بی بی نے بتایا کہ جو میرا احترام نہیں کر رہا در حقیقت وہ رسالت کا احترام نہیں کرتا۔ ایک جملے سے بی بی نے دربار کا ماحول بدل دیا۔ یعنی یہ سیدہ کی ذات کہ جتنی شجاعت علی کی ہے اتنی شجاعت فاطمہ ہے۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں اے یا علی، آپ بڑے بہادر، آپ نے ہر جنگ میں نبی کی حفاظت کی، آپ ہر جگہ نبی کے محافظ بن کے رہے۔ یہی تو جملہ کہا تھا جناب عباس نے جب مکہ میں کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا
مولا نے کہا تھا کہ اے کافرو اور فاجرو، تم چاہتے ہو کہ تم حسین کا راستہ روکو؟ کہا تم حسین کو مارنے آئے ہو، لیکن سنو تمہارے بڑوں نے یہی قصد کیا تھا، یہی ارادہ تھا کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں۔ کہا جب تک میرے بابا تھے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ رسول تک پہنچ جائے۔ کہا جس طرح علی کے ہوتے ہوئے کوئی محمد تک نہ پہنچ پایا، اسی طرح عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ علی جو ہر میدان میں محافظ رسالت بنا رہا، میں کہوں گا یا علی بڑی شجاعت ہے کہ آپ ہر جگہ رسالت کو بچاتے رہیں، یعنی جو ہر میدان میں رسول کو بچائے وہ ہے علی، جو علی کی محافظہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو محافظہ علی بن جائے وہ ہے سیدہ کی ذات۔ بی بی نے گھر گھر میں جا کے علی کی ولایت پہنچائی۔ مدافع علی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اسی بی بی کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ بس میرا وقت مکمل ہو چکا۔ وہ بی بی فرماتی ہیں دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے۔ یعنی محب فاطمہ کے لیے جناب سیدہ کا پیغام کیا ہے؟ کہا ہے دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا میں فقط کتنی چیزوں سے محبت ہے؟ 3 چیزوں سے محبت ہے۔ بی فرماتی مجھے اپنے بابا کی زیارت کا بڑا شوق ہے۔ اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی تھی، اسی لیے رسول اللہ جب بھی کہیں جاتے تھے سب سے آخر میں جس کو ملتے جناب سیدہ، اور جب واپس آتے سب سے پہلے جسے ملتے جناب سیدہ۔ کیوں؟ کم سے کم وقت فاطمہ سے دور رہیں۔ اور پھر فرمایا ہے دنیا والوں، مجھے تمہاری دنیا میں دوسری چیز جو عزیز ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ مجھے قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق ہے، اسی لیے تو جب جناب سیدہ تلاوت کرتی تھی تو اللہ فخر کرتا تھا کہ میری خاص کنیز قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا دنیا والوں، مجھے تیسری چیز خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ رسول اللہ جب شادی کے کچھ روز بعد بی بی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا پرانا لباس پہنا ہے۔ کہا بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ نیا لباس پہنتی۔ کہا بابا وہ تو میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ ہمیں بتانے کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے بیٹا آپ پرانا لباس دے دیتی۔ کہا بابا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کسی نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ کہا بابا وہ میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ اسی لیے تو بی بی نے جو پسند تھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ روایتیں کہتی کتنی محبت ہے رسول اللہ سے کہ بابا کے چہرے کی زیارت کا بڑا شوق ہے۔ اور یہی فاطمہ ہے کہ جس کا رسول تعارف کرواتے رہے، کبھی دروازے پہ رک کر، کبھی جناب سیدہ کا تعارف کروایا، گھر سے باہر آتے بی بی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو بتاتے اے لوگوں پہچانو ہی فاطمہ بنت محمد، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اے لوگوں ہی قلبی و روحی، یہ مجھ محمد کا دل ہے، مجھ محمد کی روح ہے۔ اے لوگوں اس سے اذیت نہ دینا۔ وہ نبی کہ جس کے سامنے فاطمہ آئے تو رسالت احترام میں کھڑی ہو جائے۔ کون فاطمہ؟ نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک روز ایک صحابی کو دیکھا کہ جس نے اپنے جانور کو تازیانہ مارا۔ رسول اللہ اس کے قریب آئے اور کہنے لگے اے میرے صحابی اگر ضرورت نہ ہو تو کبھی بھی جانور کو بھی نہ مارا کرو۔ کہا اگر مارنا پڑ جائے تو سن لو کبھی بھی جانور کے بھی منہ پہ نہ مارنا۔ وہ رسول کہ جس کو یہ برداشت نہ تھا کہ اس کے سامنے کوئی جانور کے بھی منہ پہ مارے، ارے اسی رسول کا جانا تھا کچھ روز گزرے کہ ایسا مارا گیا نبی کی بیٹی کو کہ کہتی رہی صبت علیہ مصائب، اے بابا وہ مصیبتیں آئی زہرا کے چہرے کا رنگ تبدیل۔
अजरकुम अल्लाह, शर्मा के ना रोया करो। रसूलुल्लाह को पुरसा देना है उसकी दुखिया बेटी का। कौन है फातिमा? रिवायतें कहती है अमीर कायनात घर में आए, अगर ये हो सकता है तो चरागों को खामोश किया जाए, कम किया जाए। मौला घर में आए, पूछा फातिमा खाने को कुछ है? कहा या अली घर में कुछ नहीं है। बीबी ने अपनी चादर दी, कहा या अली इसे गिरवी रखकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अली चादर लेकर गए, एक यहूदी से जोख ली, चादर गिरवी रखी और घर आ गए। रिवायत कहती है वो यहूदी वही चादर लेकर अपने घर गया, अपनी बीवी को दी, उसने अपने घर में एक कमरे में संदूक में चादर को रख दिया। रिवायत कहती है जब रात हुई उसकी बीवी उसी कमरे में गई, देखा संदूक से नूर बुलंद हो रहा है। बीवी ने चीख बुलंद की, अपने शौहर को बुलाया, कहा जल्दी आओ देखो क्या हुआ। शौहर ने जब देखा कि उसी चादर से नूर बुलंद हो रहा है, रिवायतें कहती हैं वो शौहर चादर लेकर अपने रिश्तेदारों के पास गया। बीबी की चादर का ये मौजज़ा देखकर 80 यहूदी मुसलमान हो गए। और मैं कहूँगा मुसलमानों, नहीं पहचाना तो तुमने नहीं पहचाना। और जिसकी चादर की इतनी अजमत थी और उसकी चादर को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। रिवायतें कहती वही चादर थी जमीन पे खत खींच रही थी और जालिम के कदम आगे बढ़ रहे थे। इमाम हसन फरमाते उसी चादर पे पांव रखा, एक जालिम का ऐसा हाथ बुलंद हुआ और हाथ नीचे नहीं आया, फातिमा जमीन पे गिर। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो। अरे कौन फातिमा? वो फातिमा कि जिसको देखकर नबी उठ जाया करते थे, न सिर्फ उठ जाया करते थे, रिवायतें कहती आगे बढ़कर नबी हाथों पे बोसे दिया करते थे, नबी अपनी मसनद पे बिठा दिया करते थे। और मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह बार बार हाथों को क्यों चूमते हैं? और यकीनन जानते थे यही हाथ होंगे और कुनफुज का ताज़िया ना होगा और यही हाथों पे वरम होंगे। अजरुकुम अल-ज़हरा हाज़ादारो। रिवायतें कहती अमीर कायनात एक मर्तबा घर तशरीफ लाए, क्या देखा कि फातिमा इतनी नहीफ हो चुकी हैं। रिवायतें कहती हैं कि ये हालत हो चुकी थी मुत्तकिअन अलल जिदार, अरे दीवार से सहारा ले लेके चलती थी। एक कदम उठाती थी, दीवार से सहारा लेती थी और फिर सांस लेती थी। अल्लाह जाने कितनी मुश्किल होती होगी फातिमा को। रिवायतें कहती जब अली घर में आते तो बीबी दीवार के सहारे से ना चलती थी। एक मर्तबा अमीर कायनात बाहर से आए, देखा फातिमा सहन में चलने की कोशिश कर रही है। रिवायतें कहती मुंह के बल गिर गई फातिमा। अरे अली ने अमामा उतारा, जमीन पे फेंका, एक मर्तबा दौड़ के उठाया, एक मर्तबा उठाकर देखा बेहोश है सैयदा। अली ने रोना शुरू किया, जो ही आंसू बीबी के चेहरे पे गिरे ना, अरे बीबी ने आंखों को खोला, अली को देखकर गिरिया करना शुरू किया। मेरे मौला ने पूछा है फातिमा ऐ सैयदा क्या तकलीफ ज्यादा है इसलिए रो रही है? कहा या अली अपनी तकलीफों पे नहीं रो रही, और फिर किस लिए रोती हो? और या अली मुझे तेरी तन्हाई रुलाती। अजरुकुम अल-ज़हरा। बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। रिवायतें कहती हैं इतनी नहीफ हो गई नबी की बेटी। इमाम सादिक फरमाते हैं कि बीबी का बदन ऐसे था जैसे कोई ख्याल बाकी रह गया हो। अल्लाह अकबर। कैसा इस उम्मत ने अजर रिसालत दिया कि इस घर में 2 फातिमा थीं, दोनों को अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत थी, दोनों अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकती थी, और दोनों उसके बाद बाबा के जाने के बाद बाबा को याद करके बड़ी रोती रहती थी। लेकिन उन दोनों की मुसीबत एक जैसी है। रिवायतें कहती हैं कि बाबा का जाना था, अरे दोनों को क्या सिला दिया गया, कैसे पुरसा दिया गया। अरे बड़ी फातिमा को भी तमाचा मारा गया, छोटी फातिमा को भी तमाचा मारा गया। रिवायतें कहती जब बीबी को तमाचा लगा और कान के बूंदे जमीन पे गिरे, और मगर जब छोटी को तमाचे मारे और कान से बूंदे उतरे नहीं, और जालिम ने ऐसे
مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے. کہتے ہم نے مولا سے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ مولا نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا یہی مدینے کی گلی تھی اور میرا بچپنا تھا اور میری ماں دربار سے لوٹ رہی تھی. کہا ظالم آگے بڑھ رہا تھا اور میں نے چاہا اس کو روکوں. کہا میرا قد اتنا چھوٹا تھا. ارے ظالم کا تماچا اور میری ماں کا چہرہ اور فاطمہ کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. اجرک والا زہرا بس ختم کر دی مجلس. روایتیں کہتی ہیں آخری لمحات میں ارے فاطمہ نے کہا شہزادو ارے جاؤ نانا کی قبر پر ماں کے لیے دعا کرو. ارے یقیناً ماں کے لیے دعا کی ہوگی اور رسول اللہ نے کہا ہوگا اے شہزادو لوٹ جاؤ اب دعا کا وقت نہیں رہا. روایتیں کہتی ہیں دونوں شہزادے روتے ہوئے ایک مرتبہ مولا کے پاس جب پہنچے بابا ارے ماں اس دنیا سے چلی گئی. وہ علی علماء کہتے ہیں علی تو اتنا بہادر ہے نا کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے. وہ علی جو پوری زندگی نہ جھک سکا. یہ جملہ سننا تھا منہ کے بل گر گیا علی. ارے فاطمہ کی جدائی کیسے برداشت کرے. بس عزادارو مولا نے ایک مرتبہ غسل دینا شروع کیا. روایتیں کہتی ہیں کہ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے کہا حسن بیٹا ارے ذرا جلدی سے چراغ لے کے قریب آؤ. ایک مرتبہ حسن کو قریب بلایا. روایت کہتی چیخ ماری علی نے. کہا بابا کیا ہوا؟ کہا ارے غسل دیتے دیتے بازو پہ ہاتھ آیا تو بازو سوجا تھا اور پسلیوں پہ ہاتھ آیا پسلیاں ٹوٹی اور فاطمہ نے ساری زندگی مجھے نہیں بتایا اور نبی کی بیٹی اور ٹوٹی پسلیاں لے کے رخصت ہو گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.